یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس سے پہلے میں ذرا ڈھونڈ لوں تو میں مظفر واسطہ کا کلام اجازت ہے نا سر؟ دو کلام اس کے اردو لیرکس ہیں، انگلش لیرکس ہے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، جانے دے میرے ساتھ آپ پڑھیں گے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر اتر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، ارے بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اور آپ پہ فرماتے ہیں کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، اور مقطع بڑا کمال کا لکھا آپ نے، فرماتے ہیں کہ روک رضوانہ
مظفر کو در جنت پر روک رضوانہ، مظفر کو در جنت پر، ارے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ اب جی یہ ابھی میں نے کہیں نہیں پڑھا تو پہلی دفعہ یہ ہے، لیکن بڑا مزے کا مزہ آئے گا آپ کو، التجائیہ ہے یہ۔ حضور نعت کا مطلب سجا دیا جائے، نعت شروع کی جائے، مراد یہ ہے اسے۔ حضور نعت کا مطلب سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، اور حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، اور حضور خوف بہت ہیں ہمارے سینوں میں، حضور خوف بہت ہیں ہمارے سینوں میں، حضور موت کا مطلب بتا دیا جائے، حضور موت کا مطلب بتا دیا جائے، اور حضور حسن پہ
مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ ہٹا دیا جائے، حضور عرض ہے پردہ ہٹا دیا جائے، اور حضور سائی حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور سائی حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، اور حضور حضرت ایوب کا چلے لنگر، حضور ہم کو بھی کھانا کھلا دیا جائے، حضور ہم کو بھی کھانا کھلا دیا جائے، حضور عشق پہ لوگوں کو ہے اعتراض بہت، حضور ان کو بھی تھوڑا جلا دیا جائے، اور حضور سین کی آواز میں سرور بہت، یہ سین اور شین آ رہے ہیں دو لفظ، یہ سیدنا بلال نے جب اذان دی نا اشہد ان لا الہ اشہد، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلال اسد پڑھتے ہیں اشہد ہے، تو آپ نے کہا اچھا پھر چینج کر دو، بندہ کوئی اور اذان دے دے، کسی اور نے اذان دی، سارا رات گزر گئی تو دن نہیں چڑھا، تو جب اللہ نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا کہ بلال کی جو اسد تھی نا اس میں کیا سرور تھا، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ حضور سین کی آواز میں سرور بہت، حضور شین کا مخرج بلا دیا جائے، حضور شین کا مخرج بلا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع
سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الولی المولا العلی الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی لم ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر سامعین حاضرین، آج کی یہ نشست شعبان المعظم کی 15ویں رات کی جو رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اسے حدیث میں بھی ایک جگہ پر اس کا نام لیلۃ البراءہ ہے، یعنی وہ رات جس رات میں اللہ پاک بہت سو کو بری فرماتا ہے۔ اس کے 4 نام جو آئے ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کروں گا، لیکن جو مشہور نام ہمارے لبوں پر بھی رہتا ہے، ہم عام طور پر اپنی اردو میں شب رات اس کو بولتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جب بولتے ہیں تو بولتے ہوئے شب برات کی بجائے شب رات ہو جاتا ہے، کیونکہ شب کا مطلب رات ہی ہے، یوں شب رات کہنا درست نہیں ہے۔ شب بھی رات اور رات بھی رات، تو پھر 2 راتیں اکٹھی ہو گئی، ایسا نہیں۔ تو اصل جو نام ہے وہ کیا ہے؟ شب برات۔ ایک بارات ہوتی ہے جو دولہا لے کے جاتا ہے، وہ برات نہیں ہوتی بلکہ وہ تو پکڑ ہوتی ہے، سمجھنے میری بات؟ اس دن تو دونوں ہی پکڑے جانے ہوتے ہیں نا جی، دونوں کو ایک بندھن میں باندھا جاتا ہے، وہ برات نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد پابندی کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ شب برات ہے، اس رات برات ہو جاتی ہے۔ وہ کس سے ہوتی ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو نقل کیا کہ جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر موجود تھے، اس گھر میں جہاں آپ تشریف فرمائے اور جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہر اپنی زوجہ کو نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ بھی ایک خاص پہلو ہے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ کے لیے فرمایا عائشہ وطر جو ہے نا وہ تم عشاء میں پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہیں تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ دیکھیے، یہ اپنی رفیق حیات کے لیے نرمی کا جو پہلو ہے اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے تھے کہ آپ اٹھیے میں پڑھنے لگوں آپ بھی پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور وضو فرماتے تھے، تہجد میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہت ساری حدیث ملتی ہیں، ایک حدیث یہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے وہ رو رہے تھے نماز میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ حضور کی ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضور سے عرض کیا آقا آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ ظاہر ہے نا روتا تو وہ ہے جو گنہگار ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر قدر کرنے کا نام ہے، اور قدر یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے، یہی قدر ہے۔ آج ہم کچھ باتوں میں مطلب یہ موضوع جو ہے، مجھے عابد صابری صاحب نے فرمایا کہ جب آتی ہے نا شب برات تو بہت سو کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ان معاملات میں انہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مزید یہ کہتے ہیں بچوں آپ ادھر آ جاؤ، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، راجہ صاحب کو جگہ دیں، ادھر آگے آ جائیں۔ تو بہت سے فتاوی دینے والے مفتیان بھی اور کہتے ہیں کہ جی یہ بعد کی بات ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج نہیں دیا، صحابہ نے رواج نہیں دیا، لہٰذا کوئی اسے بدعت بھی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بس ایسی ہے جی کوئی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ دو پہلو ہوئے، ایک تو وہ اتنی شدت کی طرف چلے گئے کہ جنہوں نے اسے بدعت کہہ دیا، حالانکہ بدعت سنت کا مخالف ہے، اس کا نقیض ہے، اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ یعنی بدعت وہ ہوتی ہے جس سے سنت مٹ جائے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ جس سے، یہ یاد رکھیے گا، جو چیز سنت کو مٹا دے وہ بدعت ہوتی ہے، اور اگر بالفرض اس سے سنت کی کوئی راہ نکلتی ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی شریعت کی بات چلے نا تو شرعی علوم میں جو ایک چیز ہے وہ ہے فرض، جسے اللہ پاک نے قرآن میں فرض کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ تم پر لکھی ہوئی ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے ہوئے ہیں، مکتوباً لکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائیں کہ بھی نماز 5 وقت کی پڑھو، لکھی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن ہر سال تو نہیں فرض ہے۔ میری بات سمجھیں، ایک بار فرض ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے تو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے اسے جواب نہیں دیا، بٹھا دیا اشارے سے، وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے رہے مناسک کا۔ اس دوران وہ پھر اٹھا، عرض کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے اشارے سے اسے بٹھا دیا۔ اب وہ تیسری بار پھر اس نے وہ شدت ہوتی نا بعض میں کہ جی مجھے اس کا جواب مل جائے، تو مزاج نبوت کو بعض سمجھتے تھے بعض نہیں سمجھتے تھے۔ مزاج نبوت ہے نا، جو قریب تھے انہوں نے سوال نہیں کیا، یہ نیا شخص تھا، اس نے سوال کر دیا۔ جناب سیدنا ابو بکر نے نہیں پوچھا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پوچھا،
اور دیگر صحابہ موجود تھے، اجلہ صحابہ، ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا، یہ پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے بٹھا دیا اور فرمایا دیکھو جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو سوال نہ کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہاں، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو علامہ نے یہ اپنے شعر میں یوں کہا کہ جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ بھئی جس وقت اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہو اور پھر اللہ کا نبی رب کے اس رابطے سے جڑا ہو جو رب کی طرف سے آتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے چپ رہنا چاہیے، شریعت کا مزاج ہے، مگر کچھ چیزیں، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیا پڑھی سورۃ الحدید کی 21ویں آیا، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دیکھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنت، اور اس کی جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کا حکم ہے کہ مغفرت اور جنت کے لیے تم نے دوڑ لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو پنجابی چ مثال ہے دوڑ اپنی اپنی، دوڑ کس کی ہوتی ہے؟ جب دوڑ لگتی ہے تو پھر دوسرے کو نہیں دیکھتے، دوڑ کس کی ہے؟ دوڑ اپنی اپنی۔ دنیا کا معاملہ ہو تو اس میں بھی دوڑ اپنی اپنی، اور آخرت کا معاملہ ہو تو دوڑ اپنی اپنی۔ تو کچھ چیزیں فرض ہیں، ان میں جو شارع نے بتا دیا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے بھی بندے کو کھلا چھوڑا ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر کوئی تطوع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدر بھی فرماتا ہے اور جانتا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جوڑی ہیں اللہ پاک نے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ شاکر قدردان کو کہتے ہیں، شاکر کس کو کہتے ہیں؟ قدردان کو، اللہ سے بڑا تو کوئی قدردان نہیں ہے۔ علیم ساتھ جوڑا، اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا کہ کسی اور کے لیے کیا ہے۔ نیکی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے دکھا دکھا کے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، مجھے تہجد پڑھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ جی میں تہجد میں اپنے ابا کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بھئی ابا کے لیے دعا کرتے ہو تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہی؟ تو جو رات کی نماز تھی وہ تہجد تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تہجد کی رات میں اٹھے، بات کہیں چلی جائے گی، پہلے اس واقعے کو پورا کر لیجیے۔ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو جنت البقیع میں پہنچ گئے، یہ پہلی رات تھی ایسی کہ جس میں حضور کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ نے آنکھ کھلی نا تو بستر پر نہ پایا، جب بستر پر نہ پایا تو آپ بے چین ہو کے اٹھ گئیں، دیکھا چھوٹا سا کمرہ ہے، اس چھوٹے سے کمرے میں حضور نہ دکھے تو آپ نے دروازے سے باہر جھانکا کہ شاید حضور نے باہر قدم رنجہ فرمائے ہوں تو باہر ہوں گے، ہوتا ہے نا رات میں بندے کا دل کرتا ہے باہر میں ذرا ہوا کھا لوں، تازہ ہوا لے لوں، تو باہر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے نا تو اس طرف جو ہے نا وہ باب ہے، دروازہ ہے، اس باب کو باب جبریل کہتے ہیں، اس سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکلے تو آپ اما عائشہ نکلی تو تھوڑا اور آگے چلی گئیں،
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ کریم آقا جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی بتاتی تھی کہ حضور گزرے ہیں، گلی بتاتی تھی کہ حضور گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آقا کے پسینے میں خوشبو تھی کہ ام سلیم نے بھی وہ جمع کر کے عطر کے طور پہ محفوظ کر لی تھی کہ حضور کے پسینے میں جو خوشبو ہے نا وہ خوشبو کسی عطر میں بھی نہیں ہے۔ تو کریم آقا جو گزرے تو پیچھے پیچھے اما عائشہ بھی گزری، تو پہنچی تو سامنے جنت البقیع ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو جنت البقیع میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ اما عائشہ، ہماری اما عائشہ حضور کی رفیقہ حیات زوجہ آ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عائشہ کیا وجہ ادھر آ گئی؟ تم نے سوچا ہوگا کہ میں کہیں اور نکل گیا ہوں۔ اچھا، یہ خیال عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے میاں بیوی میں، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج بھی تھیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ حضور شاید دوسری بیگم کے پاس نہ چلے گئے، تو آپ نے یہی بات کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، اصل میں اس رات میں جبریل نے مجھے آ کے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، تو میں اٹھ گیا۔ تو میں اٹھ کے پوچھا، میں نے ہاں جبریل، تو عرض کہ یا رسول اللہ اس رات اللہ پاک نزول اجلال فرماتا ہے اور آ کر کے ارشاد فرماتا ہے، پہلے آسمان پر ندا دیتا ہے کہ الا هل من مستغفر، کہ کیا کوئی ہے جو بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی مسترزق رزق کا طالب ہو کہ میں اس کو رزق دے دوں، کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل حل کر دوں، مانگو۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بنی کلب جو ہے نا ایک قبیلہ تھا عرب میں، ایک قبیلہ جو بکریاں پالتا تھا۔ آج بھی اگر دیکھیں نا تو مختلف قبیلے مختلف اپنے اپنے کاموں سے مشہور، کوئی اونٹ پالتا ہے، کوئی گائے پالتا ہے، جن کے ہاں عام طور پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی نا وہاں پر مویشی پالنے کا رجحان ہوتا ہے، تو یہ قبیلہ بکریاں پالتا تھا۔ اس قبیلے کے ہر فرد کے پاس ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں، بکریاں پالتے تھے، اور ہر بکری کے جو جسم پر کتنے کے بال ہوں گے سوچئے، لاکھوں میں جناب، آپ کے اپنے سر پہ بھی ہزاروں نہیں ہوتے، اور اس بکری کے جو جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس رات اللہ کریم بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دعا کی، کہاں؟ قبرستان۔ اچھا، ہمارے ہاں بنیادی طور پر دو طرح کی اجتہادی فکر پائی جاتی ہے، ذوق جس کو ہم کہہ لیں۔ یہ اجتہادی میں نے اس لیے کہا کہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے کیا ہم اس طرح ہی کریں، یہ ایک ذوق ہے، برا نہیں ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، معیوب نہیں کہتا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی کہے کہ جس طرح کوئی رسول اللہ نے کیا ہم تو اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، حالانکہ وہ اپنے عمل میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا، مگر اپنا اپنا ذوق ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ مطلب کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض اپنے مخالف اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جی وہ کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے، محض اس بنا پر۔ آپ اس پر مثالیں چاہیں گے تو وہ بھی ہم دے دیں گے، لیکن آپ مثال میں یہاں پر بات کرتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اللہ پاک نے دنیا میں زندہ رکھا ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہاں تک اٹھائے، یہاں تک بھی مسلم اٹھاتے ہیں، یہاں تک اٹھائے یہاں تک بھی اٹھاتے ہیں، دونوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. اختلاف اپنی جگہ پر، مگر آپ دیکھیے تو صحیح کہ سنت مصطفیٰ کو اللہ نے ایسے پریزرو کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے کہ میرے محبوب کی کوئی ادا رہے نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ باندھے، یہ بھی محفوظ ہے. حضور نے یہاں باندھے، یہ بھی محفوظ ہے. میری بات سمجھے؟ خیالات کی وسعت ہونی چاہیے. اختلافات میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ دوسرے کو کہیں یہ تو بدعتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز اللہ کے لیے فرض ہے نا، اور یہ نماز جب پڑھائی تو ظاہر حضور نے نفل تو نہیں پڑھائی، فرض ہی پڑھائے. فرض پڑھانے کے بعد حضور نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ کون شخص تھا جس نے میرے پیچھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا. شخص کہنے لگا حضور میں نے پڑھا. اب یہ جو جملہ ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ وہ ہے جو حضور نے نہیں فرمایا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس نے پڑھا، خود سے پڑھا. حضور نے فرمایا جب تو نے پڑھا نا تو میں نے آسمان سے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا. اب کچھ چیزیں سمجھ لیجیے، دین میں اضافہ تو نہیں ہو گیا. نماز وہی رہی، فرض وہی رہے، سنتیں وہی رہیں، رکوع اتنے ہی رہے، سجدے اتنے ہی رہے. اس نے صرف ایک تسبیح، اچھا یہ تسبیح کوئی نہ بھی پڑھے نماز ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں یہ وہ تسبیح ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. یہ فرض و واجب نہیں ہے. اس نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہا. حضور نے کہا اللہ اللہ تیری قبول ہو گئی. اچھا یہ تو ہو گیا حضور کے دور پاک میں. اب اس سے اگلا واقعہ سنیے. جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس میں مسلمانوں کا بڑا جانی نقصان ہوا. 700 تو وہ صحابہ تھے جو حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے. اچھا قرآن جب نازل ہوتا تھا نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوتا تھا، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا. علی قلبک قرآن میں بھی آیا محبوب تیرے قلب پہ نازل کریں. وہ قرآن جو پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ مارے ہیبت کے ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ قرآن نازل ہو رہا ہے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربان جاؤں میں اس قلب پر کہ اگر وہ قلب بیچ میں واسطہ نہ ہوتا تو امت کو یہ ثقیل کلام کبھی نہ ملتا. اس کی مثال آج کے دور میں دے سکتا ہوں کہ یہ جو بجلی ہوتی ہے نا، جب گرڈ سے چلتی ہے تو اس کی وولٹیج اور ہوتے ہیں، جب اس سے اگلے حصے میں جاتی ہے تو پھر اس کی وولٹیج اور ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے باہر پول لگے ہیں، اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں، ان میں کتنے وولٹ ہوتے ہیں سر؟ 11,000 وولٹ ہوتے ہیں. اس پہ بلب جلا لو گے، پنکھا چلے گا، جل جائے گا، چلے گا نہیں، جل جائے گا بھیا. اور اس سے پیچھے 44,000 وولٹ ہوتے ہیں. اس 11,000 وولٹ کو 220 میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک چیز لگائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمر. کیا کہتے ہیں؟ وہ واسطہ ہوتا ہے، وہ اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے، وہ 220 میں کنورٹ کر دیتا ہے تاکہ آپ کے اپلائنسز جو ہیں وہ چل سکیں نہ کہ جل سکیں، چل سکیں نہ کہ جل سکیں. اب دیکھیے گا کہ اللہ پاک نے، اللہ کریم نے کرم یہ فرمایا ماشاءاللہ کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنائے امت کے لیے. علی قلبک،
محبوب تیرے دل کو واسطہ بنایا ہے. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے لیے ذریعہ بھی ہے اور امت کے لیے بیچ میں ایک ٹرانسفارم کا کام کر رہا ہے. ٹرانسفارم کا کام کر رہا ہے. اب یہ ٹرانسفارمر ٹرانسفارم کر کے اس قابل کر دیتا ہے کہ قرآن کا وہ جو ثقل ہے وہ ہمارے دلوں پر ثقیل نہ بنے. اب ہوا کیا؟ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہو گئے. حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ پاک کے محبوب اسے پڑھتے تھے. عام طور پہ جب بھی کوئی بچہ بھی حفظ کرے تو وہ جب قرآن حفظ کرتا ہے تو وہ ایک آیت کو بار بار دہراتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے. آپ نے بھی کوئی چیز پڑھنی ہو تو اس کو آپ رٹا لگاتے ہیں, روٹ لرننگ ہوتی, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں تاکہ وہ لفظ بلفظ یاد ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبان ہلائی تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. محبوب تیرا کام تو نہیں, اپنی زبان کو مت حرکت میں لا, اس کو تکلیف نہ دے, یہ میرا کام ہے. ان علینا جمعه وقرآنه, یہ ہم پر ہے, ہمارے ذمے ہے, ہم اسے جمع بھی کر دیں گے تیرے دل پر اور تجھے پڑھا بھی دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اور جب اسے پڑھ لے گا تو پھر پڑھا بھی دینا اگلوں کو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا, اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے, یعنی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تو قرآن نازل ہوتا تھا, حضور اس کے رٹے نہیں لگاتے تھے, یاد ہو جاتا تھا. ویسے اترتا تھا, حضور کو لفظ پر لفظ یاد ہوتا تھا. کاتبین وحی کو حضور ڈکٹیٹ کرواتے تھے کریم آقا, ان میں سے کوئی نہیں سنتا تھا. جب قرآن اترتا تھا تو کسی صحابی نے سنا؟ ایک صحابی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن سنا. جس نے بھی سنا حضور سے سنا ہے, جس کو جو بھی ملا حضور کے واسطے سے ملا ہے. حضور نے فرمایا قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا. جب حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کا کلام ہے قرآن ہو گیا, اور جب حضور نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ حدیث ہو گئی. بات سمجھے؟ اچھا ہوا کیا؟ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ ہو. یہ حفاظ وہ تھے جو حضور کے قلب سے قرآن سن کر حفظ صدور, قرآن کی حفاظت جو ہے نا 2 سٹیپس میں ہوئی. پہلا سٹیپ تھا حفظ صدور, صدر کہتے ہیں سینے کو, صدر کی جمع ہے صدور. اب پہلے قرآن کی حفاظت یا جمع کیا گیا, حفظ کا مطلب جمع کرنا بھی ہے نا, محفوظ کرنا بھی ہے. حفظ صدور پہلے ہوا, سینوں میں ہو گیا. حضور کے سینے میں تھا, حضور نے اپنے سینے سے انڈیل دیا صحابہ میں, صحابہ کو بتا دیا, صحابہ نے بھی یاد کر لیا. کسی کو سورۃ البقرہ 6 سالوں میں بھی یاد ہوئی ہے اور کسی کو جلدی بھی یاد ہوئی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے, کسی کو جلدی یاد ہو جاتی, کسی کو جلدی بھی. خیر یہ حفظ صدور والے, اب معاملہ کیا ہوا کہ سب کے سینوں میں محفوظ تھا. حضور نے لکھوایا بھی تھا, کاتبین کی پوری ایک تاریخ ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے ہی کاتبین تھے جو حضور کی کتابت فرماتے تھے, حضور بولتے تھے وہ لکھتے تھے, مکتوبات بھی اور حضور کا قرآن بھی, جو حضور بتاتے تھے کہ قرآن کی آیت یہاں لکھو. یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور فرماتے تھے ان آیات کو ان آیات کے آگے لکھو, اور حضور ملاحظہ بھی فرماتے تھے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ تھا قرآن کی حفاظت کا معاملہ. اب ہوا یہ کہ جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی, اس میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے, بڑے بڑے صحابہ, ان میں 700 وہ صحابہ بھی شہید ہو گئے جن کو قرآن حفظ تھا. تو یہ معاملہ بڑا ہی الارمنگ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آیا, دیکھا یہ بھی شہید ہو گیا, وہ یہ بھی شہید ہو گیا, وہ یہ بھی شہید ہو گیا. گنتی کرتے کرتے 700 بندے حافظ. آپ آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, یہ بخاری میں حدیث ہے. آپ آئے, کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے جو قاری تھے نا, جو قرآن کے حافظ تھے, وہ شہید بہت ہو گئے. کہیں حفاظت قرآن کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے,
اس طرح کریں، جو موجود ہیں ان کو بلا کر قرآن کو ایک جلد میں جمع کر لیا جائے۔ زید بن ثابت کو بلاتے ہیں، یہ بھی کاتب وحی تھے، انہوں نے بہت سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا تھا، یہ کاتب وحی تھے، ان کو بلایا گیا۔ حضرت ابوبکر سے جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی نا، تو اس کے جواب میں آپ نے ایک بات کہی جو آج بھی ہمارے کئی بھائی اس مزاج کے ہیں۔ آپ نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ اے عمر، تم مجھ سے وہ کام کروا رہے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ جو لفظ ہے ان کا میں نے بالکل لفظی ترجمہ یہ کیا کہ تم مجھ سے وہ کام کروا رہے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا، یعنی حضور نے کوئی جلد بنوائی نہیں، لکھوایا ہے مگر حضور نے اس کو کسی ایک جلد میں جمع نہیں کی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور نے بالکل نہیں جمع کیا، مگر یہ ضرورت ہے، بس بعض چیزیں ہوتی ہیں زمانے کی ضرورت، وقت کی ضرورت۔ اب جب وقت آ جائے نا کوئی، تو اب اس وقت پر وقت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بھی دانش مندی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اصرار کرتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، وہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ لفظ کیا ہے؟ حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے کہا بات تو بڑی گہری ہے تیری عمر، بلا زید بن ثابت۔ زید بن ثابت آ گئے۔ اب یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے حضرت ابوبکر کہ عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ رائے دی، تو مجھے رائے میں پہلے اختلاف تھا لیکن بعد میں ان کی رائے سے اتفاق کر گیا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے پہلی بات سمجھیں، وقت کے خلیفہ ہیں، ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، اسلام میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی اس کائنات میں نہیں ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ تو حضور نے بھی ان سے مشورے کیے ہیں، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل طریقے اور مزاج نبوت کے مطابق جناب سیدنا صدیق اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے یوں کہا، تو زید آپ کیا کہتے ہیں؟ زید السابقون الاولون میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کاتب وحی ہونے کی بنا پر آپ پوچھتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے جی؟ تو حضرت زید بن ثابت دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ میں یہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے کیا؟ انہوں نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے مگر حضور نے منع بھی نہیں کیا۔ بات سمجھیں، معلوم کیا ہوا کہ اگر وقت ایسا ہو جو اس کا تقاضا کرتا ہو تو کوئی کام جو نہ بھی کیا گیا ہو نا تو وہ اہم ہو جاتا ہے۔ اب قرآن ان کے کہنے پر حضرت زید بن ثابت نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں، جو مسودات ہیں کسی بھی صورت میں ان کو بھی جمع کرتے ہیں اور حفاظ کو بھی بلا لیتے ہیں اور پھر قرآن کو سنتے ہیں، اس کے مطابق ارینج کرتے ہیں اور ایک کتاب میں جمع کرتے ہیں۔ بین دفتین، یعنی پھر یہ ہوا کہ وہ عام طور پہ اس وقت جو جمع کیا گیا نا، ہوا یہ کہ اس وقت ایسا کاغذ نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، بڑی اچھی فارم میں ہوتا ہے نا، تو وہ ہینڈ میڈ پیپر تھا۔ اب اس کی کہتے ہیں جمع ہوا بین الدفتین، دو جلدوں میں، سمجھ رہے میری بات؟ ایک نہیں، دو جلدیں بن گئیں اور پھر ان کو جمع کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور پھر حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تھا۔ پھر وہ جمع عثمانی جب ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے ان سے منگوا کر پھر قرآن کو جو ہے اس وقت جو پیپر آپ کو میسر آیا اس کے مطابق اس کے نسخے تیار کریے اور پھر وہ ایک جلد میں آیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ میری اس تمہید کا مطلب یہ ہے
کہ اگر آپ کو شرع میں ثبوت مل جائے اور وہ ثبوت اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، چہ جائے کہ کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی روایات، اب جیسے میں نے جامع ترمذی کی حدیث بیان کی، اس حدیث کو امام ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا ہے اور ناصر البانی صاحب نے بھی قبول کیا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے ہاں کئی ایسے کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جنت البقیع میں، مگر وہ ایک ہی دفعہ گئے تھے، کیا حضور کا، اب دیکھیں یہ ایک روایت، ایک الگ چیپٹر ہے، روایت جو ہے نا کہ راویوں کا روایت کرنا، یہ الگ چیپٹر ہے، یہ کہ ہر بات روایت میں آ جائے ضروری نہیں ہے، حضور گئے مانا، اگر ایسا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا مزاج اپنی جگہ پر، آپ کو قبول ہو، مگر یہ ایسا حکم بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک ہی دفعہ زندگی میں جائیں۔ امام مالک کا مزاج سنیے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، امام مالک کہاں رہے؟ مدینہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، حدیث کا درس دیتے رہے۔ مدینہ سے مکہ کتنی دور ہے؟ یہی 300 کلومیٹر کے قریب ہے۔ کئی صحابہ نے کئی حج کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، امام مالک نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا، اور اتنا ادب کرتے تھے مدینے کا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ، ہم دونوں ہی جائز سمجھتے ہیں، آپ نے کبھی بھی جب بھی آپ کو حاجت ہوئی نا تو آپ مدینے کی حد سے باہر جا کر حاجت سے فارغ ہو کے آتے کہ ان گلیوں میں میرے آقا چلیں، ان گلیوں میں میرے آقا چلیں۔ ایک حج کیا، وجہ کیا تھی؟ حضور نے بھی ایک ہی کیا ہے، حضور نے بھی ایک ہی کیا ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ اس مزاج کے جو کہتے ہیں حضور نے ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا، میں بھی ایک ہی کروں گا، اور کئی ایسے ہیں جو ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں، اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں بھائی، وہ بھی جو یہ کہتے ہیں جی شب برات نہیں منانی چاہیے، وہ بھی ہر سال عمروں پہ حج پہ جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اچھا ہم منانے کی بات نہیں کر رہے، میں نے قرآن کی آیا پڑھی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دیکھو مغفرت اور جنت کے لیے دوڑ لگا دو، بات اسی سے شروع ہوئی تھی نا، مغفرت اور جنت کے لیے دوڑ لگانی چاہیے، کیونکہ یہ جو جنت ہے اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جب چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، یعنی دوڑ لگاؤ، نیکی کرو، ومن تطوع خیر، حضور نے کر دیا، امت کو بتا دیا، اب امت کو پر چھوڑ دیا، کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو نہ ٹھیک۔ تہجد پڑھی ہے کوئی کرتا ہے ثواب پچھلی راتی، رحمت رب دی دوے کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، دروازہ کھلا ہے مانگو، اس کی رحمت آ کر کے کہتی کیا مانگو، مغفرت چاہیے مغفرت ملے گی، رزق چاہیے رزق ملے گا، پناہ چاہیے پناہ ملے گی، دکھ دور کرنا چاہتے ہو رب سے مانگو، دکھ دور ہو جائیں گے، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے خزانے میں کمی ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے اس رات جا کر کے جنت البقیع میں بتا دیا کہ جو مر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر لو۔ اچھا دیکھیے عبادت تو حضور کی وہاں پر بھی ہو ہی رہی تھی، گھر حجرے میں بھی ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں بھی عبادت کی اور پھر ادھر بھی گئے، یہ آپ کی سنت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ یہ رات صرف اپنے واسطے منگندی نہیں، دوجہ واسطے بھی منگو، اپنے صرف زندوں کی فکر نہ کرو، ان کی بھی فکر کرو جو مر گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گئے، جو دلیل سے ثابت ہے بھائی۔ اب آئیے گا، حدیث کا ایک مفہوم ہوتا ہے حضور کا حکم کر دینا کہ ایسا کرو، تو وہ فرض و واجب ہو جائے گی،
ٹھیک ہے. اور اگر حضور ایسا نہ کہیں تو وہ فرض و واجب نہیں ہوتی، وہ نیکی ہوتی ہے، کریں تو ثواب ہے. اور اللہ نے فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، تم میں سے جو بھی کوئی خوشی سے نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرے گا اور وہ جانتا بھی ہے. اس کی مثال سن لیجیے. اگر مثال کے طور پہ دیکھیں کوئی چیز ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ڈیو ہوتا ہے آپ پر، کرنا لازم ہے. نماز پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا، نہ پڑھیں گے عذاب بھی ہوگا. نہ پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، ڈیو ہے، فرض ہے. اب اگر مثال کے طور پر سنیے گا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی کام کرنے کے لیے مزدور بلائیں، کہیں کہ یار یہ سامنے ڈھیری ہے میری اینٹوں کا، یہ چکا لگا ہوا ہے، اس کے اندر 1000 کی اینٹیں ہیں، یہ تم جو ہے پھینکنی ہے، تم نے کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتا ہے جی 500 روپے لوں گا. آپ کا طے ہو گیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈن، 500 اینٹیں ہیں پھینک دو، 1000 اینٹیں ہیں پھینک دو، میں تمہیں 500 روپے دوں گا. اب ظاہر ہے وہ جو مزدور ہوتا ہے وہ جب اٹھاتا ہے نا تو اس کا ایک خاص پیٹرن، کوئی 20 اٹھاتا ہے، کوئی 30 اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اس نے 20 کی اٹھانا شروع کی. وہ جب پھینکنے جاتا ہے اسے پھیروں میں پتہ چل جاتا ہے 1000 پوری ہو گئیں، ابھی بھی اینٹیں پڑی ہیں. کہتا ہے صاحب جی یہ بھی ساٹ دوں، انہیں کہ ساٹ دے. اب یہ بھی پھینک دیتا ہے. اس کے بعد دیکھتا ہے روڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ روڑے بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر صفائی بھی کر دیتا ہے. اب آپ اس کو 500 دیں گے؟ آپ سوچیں گے کہ یار اس نے اپنا کام 500 والا کر دیا تھا، یہ اس پر ڈیو تھا، یہ اس پر ڈیو تھا. اگلے کو اس نے طے کوئی نہیں کیا، لیکن کام خوشی سے کیا، ایسا کیا کہ آپ کو بھی خوش کر دیا ہے، آپ کو بھی خوش کر دیا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی کرتا ہے اور جانتا وہ ہے دل میں کیا ہے. یہ رات ہمارے ہاں بنیادی طور پر ہمیشہ سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ بزرگان دین کی ملفوظات اٹھا لیجئے، آپ کو نظر آئے گا، اور باقاعدہ کتب اٹھا لیجئے، بڑی بڑی 600 سال پرانی، 700 سال پرانی، 800 سال پرانی. آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں ان میں بھی ملے گا، صوفیاء کی کتابیں اٹھائیں ان میں بھی ملے گا، آثار صحابہ میں اٹھائیں اس میں بھی ملے گا، تابعین کی باتوں میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ حکم جاری کیا تھا کہ لیلہ تو نصف شعبان کو خاص اہتمام کیا جائے، مساجد میں جو ہے وہ روشنی کی جائے تاکہ لوگ نماز پڑھ سکیں، تاکہ لوگوں کے لیے نیکی کا کوئی سامان ہو. اب کہیں پر آج دیکھیے، آج کی رات میں کوئی کہیں پر شبینہ ہو رہا ہے، کہیں پر صلاۃ التسبیح ہو رہی ہے، کہیں پر مسلمان بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، کہیں پر ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر فضائل قرآن اور فضائل حدیث بیان ہو رہے ہیں، کہیں پر مواعظ کا تذکرہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا نیکی نہیں ہے؟ بولیے نیکی ہے کہ نہیں؟ اور اس رات جب اللہ کی رحمت نزول فرما کر کہے کہ ہے بھی کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، اور پھر بھی اس کے لیے یہ مغلق بنا دیا جائے، پیچیدہ کر دیا جائے، اوئے یہ نہ کرو. نیکی سے روکنا کون سا طریقہ ہے؟ آپ باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں پانی کی قلت ہے، آپ پانی کا ٹینک منگواتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ اپنے اپنے برتن پانی بھر لو. اس کا ثبوت حدیث میں ملا نہیں، مگر آپ نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. تو اللہ کے لیے جو کیا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ نو پتہ بھی ہے تے اللہ قدر بھی کرتا ہے، اللہ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے. حضور نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا. کہ میں نے معراج کی رات ایک عورت کو محض ایک نیکی ایسے کرنے پر جنت میں دیکھا جو چھوٹی سی ہے. وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا وہ یہ تھی، عورت ایک گنہگار عورت تھی، وہ پرانے زمانوں میں کنویں کے پاس سے گزری، اسے پیاس لگی، وہ کنویں میں اتری، اس میں پانی لیا، اس نے پیا، تو جیسے باہر آئی اس کے منڈیر سے نیچے اتری تو دیکھا کہ کتا جو ہے نا کیچڑ چاٹ رہا ہے.
प्यासा कुत्ता शिद्दत प्यास में कीचड़ चाट रहा है, उसे बड़ा तरस आया कि ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, ये भी तो जानदार है। उसे बड़ा तरस आया और उसने अपने मोजे में पानी भर के ना लाकर उसको पिला दिया। अल्लाह पाक को उसकी ये अदा पसंद आई और महज इस नेकी की बिना पर जन्नत में चली गई। मालूम क्या हुआ? नेकी वही है जो अल्लाह के लिए की जाए और वो किसी भी शेप में हो, अगर वो सुन्नत से ना टकराती हो तो वो नेकी है भाई, वो बिदअत नहीं। ये बुनियादी पैगाम है। एक और बात समझिएगा, जब भी शाबान का महीना आता, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखते थे, कसरत से रोजे रखते थे, कसरत से सदका व खैरात करते थे और फरमाते थे कि इसमें नेकी बढ़ चढ़ के किया करो और इस महीने में रोजे रखकर अपने जिस्म को रमजानुल मुबारक के लिए तैयार किया करो। ये तैयारी का महीना, याद रखिएगा। जब कोई अपने घर अच्छा मेहमान आ रहा होता है ना, तो आप उसके आने पर तैयारी नहीं करते, आने पर तैयारी करते हैं कि जब वो दरवाजे पे आ गया, वो कहते हैं कि बुए आई जांजते विनो कोड़ी दे कान। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई कि जंज आ जाए तो आप कहें यार अब इसके कानों में जो है ना सुराख करवाओ, इसको बालियां पहनाओ क्योंकि जंज आ गई। आप तैयारी पहले करते हैं। बेटी की शादी होनी है तो तैयारियां माँ तो पैदा होते ही कर लेती हैं शुरू, है जी। तो आप कहने का मकसद ये है कि एक बड़ा मेहमान आना हो तो आप उसके आने से पहले ऐलान कर देते हैं, घर में बेगम को बता देते हैं कि कल फलां में आ रहे हैं हजरत, या फलां हफ्ते को आ रहे हैं, एक हफ्ता पहले बता देते हैं। उस दिन कहीं नहीं जाना, ये काम होने हैं, इंतजाम होता है। तो बड़े मेहमान के लिए तैयारी बड़ी होती है। ये शाबान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है कि इस महीने में हुजूर ने कसरत से रोज़ी भी रखे और सदका खैरात भी किया। क्यों किया? ताकि बंदा उस मेहमान की तैयारी करे जो क़यामत में आपके ईमान की गवाही देगा। उसे कहते हैं माह रमज़ान, जो कि माह गुफरान भी है। ये रात बरकतों वाली रात है। इस रात में बड़ी बरकतें हैं। इस रात को लैलतुल बरा भी कहते हैं और लैलतुल मुबारका, ये सूरह दुखान में भी आया। इसमें बाज़ मुफस्सिरीन इस तरफ भी गए, अगरचे बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, कुरान का नुज़ूल जो है वो सूरह क़द्र में ही हुआ और लैलतुल मुबारका भी वही है। मान लें, चलें आप उसको कह लीजिए, मगर जो हदीस में 4 नाम आए उनमें लैलतुल बरा अलग से। और अहादीस में याद रखिए, इमाम अबू हनीफा ने एक बात फरमाई है, वो समझिए, हम हनफी हैं ज़्यादा, तो इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि मेरी बात के मुकाबले में अगर कोई ज़ईफ़ हदीस भी आ जाए तो मेरी बात छोड़ दो, हुजूर की हदीस को कबूल कर लो। हदीस ज़ईफ़ नहीं होती, रावी के ज़ौफ़ की बिना पर वो हदीस को ज़ईफ़ का हुक्म लगाया जाता है, याद रखिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा ऐसा बयान करे जो अक्सर भूलता हो, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर बात ही भूलता हो। वो हर बात नहीं भूलता, अपना नाम भूल जाता है या अपनी बीवी को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है, भुलक्कड़ है, कुछ बातें भूल भी जाता है। लेकिन उसके भूल जाने की वजह से मुहद्दिसीन ने उसको इस छाननी से निकालते हुए कहा है कि चूंकि ये भूलता है लिहाजा इसकी हदीस ज़ौफ़ का शिकार है। समझ गए मेरी बात? ज़ईफ़ वो था, मतने हदीस ज़ईफ़ नहीं होता। और अगर उससे सुन्नत की कहीं पर मुताबियत हो जाए, यानी उसकी कोई रेलिवेंसी बनती हो कि करीम आका रातों को जागते थे, अब ये रात जागने की है तो जागो भाई, सोमू लयाला कुमू लयाला व सोमू नहारा, रात को कयाम करो, दिन को रोजे रखो। रात के कयाम का सवाब और दिन के रोजे रखने का सवाब, ये हुजूर की सुन्नत से साबित है। हुजूर रात को कयाम करते थे, दिन को हुजूर रोजा रखते थे। लिहाजा उम्मत अगर इसमें है तो ये बताइए बिदअत है? बोलिएगा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये
معتدل مزاج ہے. ہم ان لوگوں کو جو نہیں مانتے کہتے ہیں یار نہ مانو، تم نہ کرو. جو مانتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں جی جب اللہ آپ کو قبول کرتے تو ہم کیوں نہ قبول کریں، جب اللہ قدر کرتا ہے تو ہم کیوں نہ قدر کریں. یہ وہ بنیادی طور پر معتدل مزاج ہے جو ہمارا ہونا چاہیے. کوئی مسلم اگر نفل نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پوچھنا نہیں ہے بھی تو نے نفل کیوں نہیں پڑھے، لیکن جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، حضور کا طریقہ ہے، سنت ہے، حضور پڑھتے ہیں، ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے، تو حضور نے فرمایا وہ جو 4 سنتیں ہیں وہ زمانے بھر کی تجارت سے زیادہ افضل ہے. اور یاد رکھیے گا جو عصر میں سنتیں بھی ادا کرے اور فرض بھی ادا کرے، عصر کہتے ہیں زمانے کو، عصر کہتے ہیں زمانے کو. حضور کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا جس نے عصر چھوڑ دی نا اس کی دنیا گئی. اس کی دنیا مطلب میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا بنانے کا ایک نسخہ ہے، یہ نہیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں تو کبھی بھی عصر نہیں چھوڑنی. حدیث میں بھی، قرآن میں بھی آیا نا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر بیچ والی نماز. تو بیچ والی نماز کون سی بنتی ہے؟ عصر، یعنی 2 ادھر، ہاں جی، اور 2 ادھر، یہ بیچ میں. تو آج کا جو بنیادی میرا پیغام ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں قرآن و سنت سے، وہ یہی ہے. جی فضیلت میں نے بتا دی آپ کو، بتایا کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرو، اور جو ادا کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے زمانے بھر سے زیادہ بڑی تجارت کی ہے، یعنی تجارت کے معاملات میں خیر ہی خیر ہوتے. اور بھی اس کی فضیلتیں آتی ہیں. یوں ہی جو بھی نفل پڑھتا ہے تو کیا اس کو اجر نہیں ملتا؟ حدیث میں آتا ہے لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل، بندہ ہمیشہ جو نفل پڑھتا رہتا ہے نا، فرمایا وہ بندہ جو نفل پڑھتا رہتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. حتی فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی، مجھ سے قریب ہو جاتا ہے بالنوافل، نوافل پڑھنے سے، حتی یہاں تک کہ احببتہ، مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑ کرتا ہے. وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلْنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی اور کا بھی کہہ دینا کہ مولا اس کو میں نے پناہ دے دی ہے تو پھر اس کا بھی لاج رکھتا ہوں. قبیلوں میں ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو پناہ دے دیں تو ہر بندہ کہتا ہے ہوں نہیں جانا، پناہ دینے والا تگڑا ہے. تو اللہ پاک نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا، میرا بندہ کسی کے بارے میں کہہ دینا مولا ہوں میرا ہے، ضمانت جس کو کہتے ہیں، ضمانت لیتے دیتے نا عدالتی نظام میں. تو اب حاجی ارشد صاحب ماشاءاللہ آئے ہیں جامع مدینۃ المنورہ والے، اب ماشاءاللہ نیک بندے ہیں، علم والے بندے ہیں، اور اچھے تعلق والے بندے ہیں. یہ صاحب ماشاءاللہ کہہ دیں کہ یار اس بندے کی گارنٹی میں دینا، تو ایسے چو کیا ہے، عدالت بھی کہے گی ٹھیک ہے جی اتنے بڑے بندے نے ضمانت دے دی تو ٹھیک ہے. تو اللہ نے بتایا کہ جو میرا ولی ہوتا ہے نا، جو نفل پڑھ کے ولی بنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ قرب نوافل کا صلہ ہے، قرب فرائض اس سے کہیں بالا ہے. کہ قرب نوافل میں جو قرب بندے کو ملتا ہے اللہ اس کی بھی لاج رکھتا ہے، تو جو قرب فرائض کی منزل پہ فائز ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا. تو قرب نوافل سے ملتا ہے، نوافل کی رات ہے. مختلف نوافل آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بزرگوں کے اعمال ہیں، اگرچہ حدیث کا حکم نہیں ہے کہ آپ ویسا ہی کریں،
لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی معاملے میں کسی نے تجربہ کیا ہوا ہے اور اس تجربے سے اس کو وہ حاصل ہوا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یار میں 8 نفل پڑھتا تھا، مجھے فلاں جو ہے بشارت بھی ہوئی، اس کا یہ اجر ہے، اس نے بتا دیا ہے، آپ کریں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جس کو وہ کہتے ہیں تجربہ کرنے والوں کے ساتھ رہو، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیا ہوتا ہے جب آپ تجربہ کرنے والوں کے فائدے سے اٹھاتے ہیں، تو مثال کے طور پر پروفیسر جمیل صاحب ہیں، ہمارے محترم محسن ہیں، ماشاءاللہ ان کا 60 سال کا تجربہ ہے۔ اب 60 سال کے بعد جس تجربے پہ پہنچے ہیں یا جس منزل پہ پہنچے ہیں، آج اپنے بچے کو کہیں بیٹا میں نے اپنی زندگی سے یہ سبق حاصل کیا ہے، اس پہ عمل کرنا، بچہ کہ بابا میں حاضر، تو یہ 60 سال میں جہاں پہنچے تھے بچہ اسی آن میں اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہے نا 60 ایئرز میں کمپلیٹ ہو گیا، انہوں نے پوری زندگی کا نچوڑ ان کو دے دیا۔ تو اللہ والوں نے اپنے ملفوظات میں ایسے ایسے واقعات بیان کیے، تو وہ مجرب اعمال ہیں، لہٰذا ان کو کرنے میں آپ کہیں جی دکھائیں بخاری کی، دکھائیے جناب بخاری کی کوئی حدیث ہے، دکھائیے جی ترمذی کی کوئی حدیث ہے، دکھائیے جی ابن ماجہ میں آیا ہے، دکھائیے جی ابو داؤد میں آیا۔ ارے بھائی کدھر چل پڑے آپ؟ انہوں نے کب کہا ہے کہ ضرور کرو؟ اگر وہ کہتے کہ یہ فرض ہے میرے بعد کرنا، تو پھر کہتے ہاں دکھاؤ جی بابا جی کہاں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرض نہیں کہا، انہوں نے واجب نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائی مجھے حاصل ہوا، مجھے منزل ملی، رستہ یہ ہے، آنا ہے تو آ جاؤ۔ آپ کہیں ٹھیک ہے جی آئیں گے، کیوں نہیں بابا جی، آپ کی بیعت جو کر لی ہے۔ اللہ والوں کے کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رات میں رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشے، اس رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی توفیق بخشے، اس رات اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق بخشے، کہ یہ رات دعا کی رات ہے، پٹاخوں کی رات نہیں ہے۔ کہ جو ہمارے کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو اس معاشرے میں ہمارے اس وجہ سے ہے کہ ہم انڈو پاک کا حصہ رہے، ہمارے ساتھ ہندو بھی بستے تھے، تو ہندو کیا کرتے تھے، وہ دیوالی میں پٹاخے چلاتے تھے، تو ہمارے ہاں بھی پٹاخوں کا رواج آ گیا، ابھی بھی بازاروں میں پٹاخے بکتے ہیں۔ اب تو وقت کے ساتھ کم ہو گیا، ہم اگر 20 ایئرز بیفور چلے جائیں نا، پیچھے جائیں، تو ہمیں نظر آئے گا بہت زیادہ ہوتے تھے، شعور آ گیا ماشاءاللہ، بہت ساری علمی تحریکیں ہوئیں، اور پھر کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا یا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا، ہماری بچیاں، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے سمجھنے لگ پڑے، ابھی کم ہو گیا۔ کوئی سوال تھا جی، فرمائیے۔ ہاں جی، میں نے یہ کہا تھا کہ بدعت جو ہوتی ہے نا، وہی ہے جو سنت سے ٹکراتی ہے۔ بدعت نہیں، میں بتاتا ہوں، میں نے یہ کہا، پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، میں نے شروع میں تمہید میں بھی بتایا تھا کہ کسی بھی معاملے کو بدعت تب سمجھا جائے گا جب وہ سنت کے مخالف ہو۔ اب آ جائیں نیکی کی بات ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے حوالے سے کہیں میں نے کہا سبقت لسانی میں ہو گیا، مجھے علم نہیں ہے کہ نیکی ایسی ہو کہ وہ سنت سے ٹکرائے۔ دیکھیے بنیادی طور پر اگر کوئی نیکی، یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی نیکی یوں سمجھ کے کرتا ہے اور وہ سنت سے ٹکرانے لگ پڑے، مثال کے طور پر کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے مگر رسول اللہ جیسی داڑھی نہیں رکھتا، بلکہ اسے ڈیزائن کرواتا ہے، اس کی شیپ ہی بگاڑ دیتا ہے، اب ہے تو وہ داڑھی ہی ہے، تو وہ داڑھی ہی، مگر اس میں نیکی کا عنصر نہیں، یہ نیکی نہیں، یہ بلکہ نیکی کی صورت میں سنت سے ٹکراؤ ہے، یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی بھی نیکی آپ اگر کریں یہ سمجھ کر کے یہ نفل ہے، کریں تو بسم اللہ، آپ میں یہ نرمی ہونی چاہیے دوسرے بھائی کے لیے کہ جو نہیں کرتا ہے تو بھائی بسم اللہ۔ آپ کو چونکہ میں قرآنی علوم میں میری پی ایچ ڈی ہے، مجھے ایک روایت یاد آ گئی، سورۃ الفرقان میں ایک آیا ہے، مالک اور ملک، یہ دو آیت دو طرح سے روایت ہے پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک صاحب جو تھے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو انہوں نے
مالک کی بجائے ملک پڑھا. مالک اور ملک یہ دونوں روایت موجود ہیں، یعنی قرات کی روایت. تو مالک کی بجائے انہوں نے ملک پڑھا. تو آپ کو بڑا عجیب لگا کہ یہ ملک کیوں پڑھ رہا ہے. جناب جب نماز ہو گئی نا تو آپ تھوڑے ڈاڈے تھے، کہنے لگے یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ آؤ میں رسول اللہ کے پاس لے کے چلتا ہوں، حضور مالک پڑھتے ہیں اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے دیکھیں میں نے حضور سے ملک ہی سنا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ملک سنا ہے تو میں نے اس لیے پڑھا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا عمر؟ عرض کہ یا رسول اللہ انہوں نے نماز اس طرح پڑھی، اس طرح پڑھایا ہے، اس کو اس قرآن کی آیت کو اس طرح پڑھا ہے. تو نماز پڑھاتے ہوئے یوں پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا تم دونوں درست ہو، میں نے ملک بھی پڑھا ہے اور میں نے مالک بھی پڑھا ہے. تو یہ اعتدال رکھیے. حضور نے اگر ایک کیا تو یہ اس لیے کیا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیں نہ کریں، اور جو کرنا چاہے اس کے لیے مثال ہے وہ کرتا جائے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی دوڑ ہے بھائی، آپ دوڑ لگائیں آپ پہلے پہنچ جائیں گے. چلتے رہیے چلتے رہیے تاکہ جنت میں پہنچیں. جنت اس لیے ہم نے لینی ہے. جنت کی اگر کسی حضرت غالباً مجھے یاد آ جائے، حضرت امام مالک ہیں یا امام اوزاعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کے بارے میں کوئی خوبصورت بات بتائیں. فرمایا جنت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں حضور ہوں گے. واہ واہ. جنت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں پر حضور ہوں گے. تو ابھی دیکھیں نعت پڑھ رہے تھے نا ذیشان بیگ صاحب، تو مطلع کے حوالے سے بھی یہی بات آئی اور آگے چل کے بھی یہی بات آئی کہ حضور رخ انور دکھا دیں. ہماری جنت کی دوڑ اس لیے ہے کہ حضور ہوں گے. تو جنت کی دوڑ ہے بھائی اپنی اپنی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لوگ جنتی پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کے ایک حسرت کریں گے، کاش تھوڑی نیکی اور کر لیتا تو میں اوپر والے درجے میں ہوتا. حضور نے فرمایا جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو. جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس میں ہوں گا. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت میں جہاں جمع کیا ہے قیامت میں بھی حضور کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.